محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے جناب غلام عباس صاحب دی ساری کاوش اور محنت کو جناب سیدہ اپنے دربار سے قبول منظور میرے محترم سامعین میں اس مجلس عذاب واسطے سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھنے شرف حاصل خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جتنی آسمانوں کی میراث ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جتنی زمین کی میراث ہے آسمان کی ساری میراث بھی اللہ ہی کی ہے اور زمین کی ساری میراث اور ورثہ بھی اللہ ہی کا ہے خالق فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور اللہ وہ ہے جو ہر شے سے خوب خبردار ہے اللہ ہر شے کو جانتا ہے بہرحال جو ورثہ ہے پوری کائنات کا اس کا وارث اللہ ہے میرے محترم سامعین زمین دی ساری وراثت بھی اللہ کو لے اور آسمان دی ساری وراثت بھی اللہ کو لے یہ مطلب ہے جڑے زمینہ دے بندے وارث نے یہ اپنے آپ میں وارث کیوں ہیں اے جڑے زمیندار بیٹھے ہو میں زمینداراں دی گل کر رہے 3 مرلے دے مکان دا بھی بندہ ظاہر وارث تے ہے 5 مرلے مکان دا بھی بندہ وارث ہے کنال دا مکان ہے تاں بھی بندہ وارث ہے تے جڑے مربیاں دے وارث نے اللہ تے قرآن چ کہہ رہے ہیں میراث ہی ساری میری زمین دی ساری میراث بھی اللہ دی اور آسمان دی ساری میراث بھی اللہ دی قرآن دے مطابق پوری کائنات دا اللہ وارث ہے پھر عرض کر رہے ہیں پوری کائنات دا اللہ وارث ہے 4 آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھنا چاہتا 4 آیتاں پڑھنا چاہتا وارث اللہ ہے میراث دے متعلق 4 آیتاں پڑھنا چاہتا پہلی گل ہے کہ اگر کسی زمیندار دی پہلی جا کے مسجد شروع کر دی ہے حالانکہ ساڈا گھر نہیں اللہ دا گھر ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں خاموش رہنا چاہیے اس واسطے کہ ساری میراث اللہ دی ہے تو گھر بھی اللہ دا جدو قرآن دی آیت موجود ہے کہ ساری میراث اللہ دی تو اللہ دا گھر بنانے واسطے سانو کسے کو اجازت لین دی کی لوڑ ہے اتھے اٹھا سٹائیے تو اتھے مسجد شروع کر دیئے اگر کوئی آ جائے وہ دے سامنے قرآن لے کے کھڑے ہو جائیے تو انہوں آکھیے جناب ہے قرآن چ لکھیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں کا وارث بھی اللہ ہے اور آسمانوں کا وارث بھی اللہ ہے یہ ساری زمین اللہ دی ہے تے اللہ دی زمین چاسی اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں یا تے قرآن دے مقابلے تے کوئی جواب دے ہو تے یا جاؤ اپنا کام کرو پھر وہ جدوں بندہ ہاتھ چ قرآن پڑھ کے کھڑا ہوئے آخر بابا جی زمیندار گھبرا سکتا ہے کہ اس بندے نے میں دھکا ماریا تے قرآن تھلے ڈگیا تے لوگاں میرا گھر بھی ساڑ دینا اس سے ویلے کسی عالم دین نہ رابطہ کرے گا تو آکھے گا جناب عجیب جہے بندے نے قرآن لے کے آ گئے نے تے آندے نے قرآن دی آیت پڑھ کے کہ زمین دا وارث بھی اللہ ہے تے آسمان دا وارث بھی اللہ ہے تے اللہ دی میراث وچ اسی اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں تے تینوں تکلیف کی اللہ دی میراث وچ اللہ دا گھر پہ بنانے ہیں محنت دا جواب کوئی نہیں آؤں اگر کوئی عالم دین نال او دا رابطہ ہو جائے انہوں آکھے گا ایتھے ہی کھلوتا رہیں اے بندے قرآن پڑھ کے تیرے نال دھوکھا کرنا چاہتے اے بندے قرآن نال تیرے نال دھوکھا کرنا چاہتے ہیں میں انہیں آیا اگر وہ عالم دین آوے میں عام آدمی دی گل نہیں کر رہا وہ آکھے گا ایتھے کھلوتا رہیں وہ دوسری آیت مجیدہ اس آیتوں وہ آکھے بالکل ٹھیک ساری میراث اللہ دی ہے زمین دا وارث بھی اللہ ہے آسمان دا وارث بھی اللہ ہے اگر وہ اگلی آیت مجیدہ کٹ کے پڑھے گا تو اس تو بعد انشاءاللہ مولوی صاحب بھی فارغ ہو جان گے نال آئے بندے بھی فارغ ہو جان گے وہ فرمائے گا سورہ اعراف دی اگلی آیت بھی پڑھ ادیاں آیتاں پڑھ کے جڑا مطلب کڈے انہوں یزید آندے جڑا قرآن نو غلط استعمال کر کے
اپنے مفاد دے تحت قرآن دیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مفاد حاصل کرے وہ ہی یزید ہوں ہے۔ اور دوسری آیت مجیدہ میں پڑھنی ہے تو پھر انشاءاللہ میں بہت جلدی جناب کے سامنے اپنا نقطہ نظر جلدی بیان کر دیا گا جی میں کہ ذاکرین سارے، لیکن میں کچھ آ رہا تھا پھر پڑھ کے ہی تواڈے کولوں اجازت لینی ہے۔ بابا جی یہ بانی مجلس دی حیثیت نال نے میں تے کدی کسی مجلس دا بانی نہیں جی ہویا، میں صحیح گل دس ہے کوئی نہیں بانی، بابا جی نے، شوکت صاحب مہربان نے، غلام عباس صاحب، یہ سارے بانیان نے۔ میں نے ایک صرف ذاکر نے آکھا سی میں اتھے بانی ہاں ایک جگہ، وہ دا پنڈ نہیں سی، وہ دا شہر بھی نہیں سی، اس آکھا میں بانی، میں کہا مہربانی، وہ مجلس پڑھ کے وہ دے کول چلا گیا، میں کہا نیاز دو، وہ آندہ ہونے آ جاندہ میں کون ہے بانی، تسی طرح دسو میں بانی۔ یہ جڑے اسی ذاکرین دے گھر چ بانی ہونے ہیں وہ دا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اسی آپ منتظم ہاں، خود اسی یہ کروا رہے ہیں، اے گل ہے، ورنہ خرچوں نہیں کرنا ہے۔ غلام عباس صاحب نے اے خرچ کرے تو پھر بانی بنتا ہے۔ میں سے نہیں جاگ صاحب بھی آتے میں بانی ہاں، میرا دل پہ کردہ سی انہوں نے آکھاں پہ میں نے پٹرول دے پیسے دے جو۔ اسی جڑے ذاکران دے گھر چ بانی ہونا نا ذاکر، وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی آپ اپنے گھر آئے ہیں، یہ ساڑھے جان کے اسی انہوں جان گے۔ ویسے جڑا خرچ کرے وہ بانی ہوتا ہے، جڑا خرچ کرے وہی بانی ہوتا ہے، جڑا خرچ کرے وہی بانی ہوتا ہے۔ کدی کدی آپ بانی بیٹھ کر بابا جی میں یاد ہوتا ہے، تو میں اندر بیٹھا نماز پڑھتا سا تو اتھے دو مستورہ اندر گئیاں سن، چونکہ بانی اندر گیا نا غلام عباس صاحب، انہوں نے پیسے دے رہا سن، وہ کڑی مچاریاں پڑھ کے گئی ہیں لیکن وہ آئیں تو سامنے پیسے دے رہا سن۔ بس وہ جڑا بانی ہوئے نا وہ خرچ کرتا ہے، جڑا بانی ہوئے اسی خرچ کرنا جی، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے، جنہیں ہونا انہوں ہی ملنا ہے۔ ایسا دین دے ٹھیکے دار تے بڑے بڑے نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن اس اسلام تے خرچ کنے کیتا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ منتظم ہونا اور بانی ہونا اور مہربانی۔ لو جناب پہلی میں 4 آیتاں پڑھا تو آنے کو لے اجازت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کی عرض کر رہا سا کہ کسی زمیندار دی پیڑی جا کے تے آکھی یہ پچھے اللہ دا گھر بنان دے گا، انہوں آکھ میں اللہ دا بڑا پیارا تو میں اللہ دا گھر پہ بنانا۔ زمیندار دا اندروں دل کرے گا کہ اگر میرا وس چلے نا تو انہوں اللہ کو ہی بھیج دے ہاں، یہ اللہ دا ایڈا پیارا۔ جڑا اتوں عالم دین آئے گا وہ آکھے گا کتھوں آیت پڑھی ہے؟ سورہ آل عمران دی۔ وہ آکھے گا پھر ایک اور آیت نال جوڑ کے پڑھ، وہ کیڑی؟ ان الارض للہ، سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 128۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری، بہت شکریہ، زمین ساری اللہ کی ہے۔ پھر وہ فرمانے یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی زمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ اس وارث جس کو اللہ وارث بنائے اس سے پوچھنے کے بغیر نہ وہاں مسجد جائز ہے، نہ مسواک اتارنا جائز ہے، نہ وہاں کچھ کرنا جائز ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، انہوں پوچھن تو بغیر مسجد بنا، او دے چھے نماز پڑھ، نماز بھی فضول ہے، او دے چھے اعتکاف کر، اعتکاف بھی حرام ہے، او دے چھے قرآن پڑھ، قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، او دے چھے عبادت کر، عبادت بھی حرام ہے۔ میں کہ اللہ ہو نماز پہ پڑھتا ہے، فرمایا احمد پہ کرتا ہے، روزہ پہ رکھتا ہے، فرمایا بیکار ہے، قرآن پڑھتا ہے بیکار ہے، تلاوت کرتا ہے بیکار ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا جب جگہ ہی غصب کی ہے قبول کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ جب جگہ ہی غصب کی ہے، اس نے اس سے نہیں پوچھا جس کو میں نے وارث بنایا، اس نے توڑی کیا بات ہے، اس نے اس سے نہیں پوچھا جس کو میں نے وارث بنایا ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں جس زمین دا اللہ کسے نو وارث بنائے او دے پچھن تو بغیر اتھے مسجد بنائیے، نماز بھی حرام ہے، تلاوت بھی حرام ہے، اعتکاف بھی حرام ہے۔ اے دین دے وارث میں قرآن چو پڑھ دینا، جڑا او
چھڑ کے قرآن پڑھے تلاوت بھی حرام ہے، جڑا انہوں چھڑ کے نماز پڑھے نماز بھی حرام ہے۔ دوسری وراثت میں پڑھنے لگا جناب سورہ مبارکہ فاطر دی ایک آیت مجیدہ، خالق کائنات نے دوسری وراثت کا ذکر کیتا۔ اللہ فرماتا والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، میرے حبیب جو ہم نے تیری طرف وحی نازل کی ہے ایک کتاب میں سے یہ وحی اتری ہے اور وہ کتاب حق ہے، یہ حق ہے جو میں نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ شکریہ۔ پھر خالق فرماتے ہیں میرے حبیب مصدق لما بین یدیہ، یہی وہ کتاب ہے جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب تصدیق نہ کرے تو کوئی کتاب کتاب نہیں بنتی، تو تصدیق نہ کرے کوئی نبی نبی نہیں رہتا۔ اے آرام نہ چکے تے اتھے ٹنگ دے، دھیان نہ چکا جی آپس جڑ نہ جان، مہربان۔ غلام باز صاحب تار سڑ رہی ہے، تار سڑ دی ہے پہ کوئی بندہ بھیجو ہے اتارے ہوتے یہ تو سڑ دی ہم کر دیتی ہے، ہم کر دیتا ہے، چلو آرام نہ بند ہوتے آپس سے نہ جڑن تارا میرے ہاں نہیں ہوتے تو کنیکشن کوئی رہ گیا، شادی تو آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے مٹ کیا سلوات ایک مرتبہ۔ ایک وراثت زمین دی ہوگی، دوسری وراثت پڑھنے لگا جی چار وراثتاں نے میں قرآن چ پڑھنا۔ پہلی وراثت زمین دی اسے انچ رکھنا، دوسری وراثت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ بندوں سے واقف بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اگلی گل اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جو ہم نے حق تیری جانب بھیجا ہے نا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے زمین دا وارث بھی اللہ بناتا ہے تے کتاب دا وارث بھی اللہ بناتا ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات دی جنی زمین ہے یہ بھی بے وارث نہیں کہ اللہ دی جڑی کتاب ہے یہ بھی بے وارث نہیں، زمینہ دا کوئی نہ کوئی وارث ہے تو پھر قرآن دا بھی کوئی شکریہ وارث ہے۔ تیسری وراثت میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نمل چو پڑھنے لگا، سورہ مبارکہ نمل خالق کائنات نے آواز دی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا، ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا۔ اور پھر خالق فرماتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو دونوں باپ بیٹا نے کہا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں سے افضل بنایا ہے، اس نے ہمیں تمام ایمان والوں سے افضل بنایا ہے۔ اور تیسری وراثت پڑھ رہے ہیں خالق فرماتے ہیں وارثا سلیمان داؤدا، تو ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ اور آیت مکی نہیں تورث من عبادنا من کان تقیا، کچھ بندے ایسے بھی ہمارے ہیں جو تقوی کی اس منزل پہ ہیں کہ ہم نے انہوں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جی چار آیتوں چار وراثتوں، سید منظور شاہ صاحب کچھ بنا چار آیتوں چار وراثتوں آج پڑھنا کی چاہنا کی دسنا چاہنا میں دس دینا شاہ جی تشریف فرما ہو گئے۔ پہلی وراثت زمین دی، دوسری وراثت کتاب قرآن دی، تیسری وراثت علم، چوتھی وراثت جنت۔ جنت دا وارث کوئی نہیں ہے، زمینہ دے وارث اتنے بیٹھے ہونے گے، زمینہ دے وارث بیٹھے ہونے گے، جنت دا وارث کوئی نہیں۔ وراثتہ چار نے، دوبارہ عرض کر رہے ہیں تار او اتھے وے تے اے اتھے وے، ہن خیر ہن تسی تسلی رکھو وہ مک گیا کم۔ پہلی وراثت زمین شکریہ، دوسری وراثت قرآن کتاب، تیسری وراثت علم، چوتھی وراثت جنت۔ لو جی گل مک گئی، اسی لمبی بحث نہیں کرتے، تو دس مصطفیٰ کیڑی وراثت دا وارث ہے؟ مولا تو جزائے خیر دے۔ بھئی چار وراثتہ موجود نے، انہاں چوں وراثتہ دسیا جائے پیغمبر کسے زمین دا وارث ہے کہ نہیں؟
पैगंबर कुरान दा वारिस है कि नहीं? पैगंबर आजम इल्म दा वारिस है कि नहीं? पैगंबर आजम जन्नत दा वारिस है कि नहीं? जन्नत दा वारिस तू सौखा मन जाएगा पैगंबर नू। अच्छा इल्म दा वारिस भी तू पैगंबर नू मान नहीं जाना की आखने? कुरान दा वारिस भी तू पैगंबर नू मान नहीं जाना। ये सारियां विरासतां मुहम्मद कोल हैं, ये जमीन नबी को खो के तू की करना है? जी मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। भाई चार विरासतां ने, चार विरासतां ने, यानी कुरान का भी कोई तो वारिस है, इल्म का कोई तो वारिस है, फिर किबला मैं कर रहा जन्नत का कोई तो वारिस है, जमीन में कोई नबी पाक दे अगर कोई दो चार मरले होगी तो तेनू की तकलीफ है? मैं ज्यादा अर्ज नहीं की थी, मैं माल के कायनात की गल कर रहा, लेकिन मैं किबला अमूमी गल्ला करना, अरफानी गल्ला मैनू आउंदियां ने ते अमूमी गल्ला करता रहना जिहड़ियां आम आदमी नाल कीतियां जा सकदियां। नबी वारिस कुरान ना होवे तो मैं मुजरिम, नबी वारिस इल्म ना होवे तो मैं मुजरिम। नबी वारिस कुरान है, नबी वारिस इल्म है, नबी वारिस जन्नत है और नबी वारिस अर्ज भी है, जमीन की विरासत भी है। और मैं आज चार आयतां और पढ़ के जनाब के सामने साबित करना चाहना कि अगर मुस्तफा जमीन का वारिस है, जेड़ी जमीन का वारिस है, किताब का वारिस है, जेड़ी किताब का वारिस है, नबी इल्म का वारिस है, जेड़े जेड़े इल्म का वारिस है, नबी जन्नत का वारिस है ते जेड़ी जन्नत का वारिस है, मैं कुरान चो साबित कर देना ये चार विरासतां अगर मुस्तफा कोल ने ते नबी दे जान तो बाद नबी दे जमीन दे वारिस भी आले मुहम्मद ने, नबी दे इल्म दे वारिस भी आले मुहम्मद ने, नबी दे कुरान दे वारिस भी आले मुहम्मद ने, नबी दी जन्नत दे वारिस भी आले मुहम्मद। क्यों बहस करनी? पहली जमीन पैगंबर आजम की जाती फदक है। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। पहली विरासत पहली मैं अर्ज की है, मैं जी अर्ज की ना अर्ज के मुतलक अर्ज की है, जमीन की विरासत है और पैगंबर की विरासत वो भी कुरान हकीम चो साबित है। सूरह मुबारक हशर अल्लाह फरमाता वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, अल्लाह मेहरबान हो गया, अल्लाह फिर आया ऊपर रसूल के मिनहुम फमा औ जफ्तुम अलैहि मिन खैलिन व रिकाबिन, याद रखो वो माल नबी का है जिस पे तुमने ना घोड़े दौड़ाए हैं, जिस पे तुम्हारे ना ऊंट दौड़े हैं, तुम्हारे ऊंट और घोड़े दौड़े हैं खैबर वाले दिन या खैबर से पहले 39 दिन तुम्हारे ऊंट या तुम्हारे घोड़े वो दौड़े हैं जंग में। जंग से माले गनीमत आता है, माले फै नहीं आता। जो माले गनीमत है उसमें तुम्हारा हिस्सा है, जहां तुमने घोड़े भी दौड़ाए, जहां तुमने ऊंट भी दौड़ाए, छोटा मोटा कुछ तो तुसा कीता ना। और यार जो भी कीता जे चलो बंदा जाता है वापस भी आ जाता है, लेकिन जाता तो है ना, चलो जान आने तो भी कोई मेहनत लगती है ना। हो सकता है जांदिया बंदा आहिस्ता आहिस्ता जाए ते आउंदिया तेज तेज भी आ जाए, आखिर कुछ ना कुछ मेहनत तो लगती है ना। अल्लाह फरमाया जो तुसा कीता है ना 40 दिन और माले गनीमत जो मिलेगा माले फै में से नहीं, वो माले फै सिर्फ रसूल का है क्योंकि उस पे तुम्हारी मेहनत नहीं है। वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु मन यशा, अल्लाह जिस कौम पे चाहता है अपने रसूलों का रौब डाल देता है। खैबर फतह हो गया, रस्ते में फदक दी जागीर सी, फदक दिया यहूदियों को पता लगा, मरहब भी मर गया, हाय आमिर भी मर गया, हाय यासर भी मर गया, बड़े बड़े सरदार मरे, उन्हें पैगंबर बंदा भेजा, उन्हें आख्या मेहरबानी फरमाओ, एक मेहरबानी ओ की, उन्हें आख्या जो मरहब मर गया, यासर मर गया, और बड़े बड़े पहलवान डिग पैन तो बाकी की टीम तो उंजी मुक जाती है ना। जेड़े राह दे यहूदी सन उन्हें आख्या मरहब मर गया, यासर मर गया, आमिर मर गया, उन्हें साडे लाने ते असीं इन्ने जोगे नहीं। शायद फजीलत का जुमला होवे जिहड़ा मैं पंजाबी दर्ज करना बाबा जी। राह दिया यहूदियां ने इधरों वेख के गल सुनना, पैगाम भेजा नबी अल, उन्हें आख्या जो चाहते हो करो, ए पूरी जागीर फदक असीं तेरे ना करने आ, अली नूं लैके साडे अल ना। सुभान अल्लाह। भाई मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। अली जैसे शुजा नू लैके बिस्मिल्लाह बाबा जी तशरीफ ले।
زندگیاں دے دے امام حسین بڑے رنگ لا خیر ہو دیو بابا جی بسم اللہ بسم اللہ جناب جناب عالم صاحب بھی تشریف لائے آئے شاہ جی تشریف لائے آئے جی بانی ہو ہاں جانتے ہیں میں نے ملنا جی تو جو ہے جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا سنو ما افا اللہ علی رسول ہی من اہل القرى وہ جو بستی والوں کی ساری زمین ہے وہ انہوں نے خود پیش کی ہے اس پہ کسی کے گھوڑے نہیں دوڑے کسی کے اونٹ نہیں دوڑے ان کے دلوں پر روب پڑ گیا اللہ اور رسول کا وہ اندروں ہی مک گئے روب دی وجہ تو مک گئے اس روب دی وجہ تو انہاں کیا علی نو لے کے ساڈے نہ ہونا اے پوری جاگیر فتح اسی جناب تو انو پیش کرنے ہیں اے پوری جاگیر لے لو لکھا لو اے ساری تو ہڈی ہے ادھر نہ آیا جی مہربانی کریا جی پیغمبر نے اللہ نال گل کی تھی کہ بندے پہ میں نو آپ زمین دین دینے کوئی اے نہ آکھے کہ اے ڈر دیا انہاں دے چھڑی تے پیغمبر نے للی لئی جے انہاں ڈر دیا دے چھڑی ہے تے پیغمبر نے ڈرا کے للی لئی ہے واہ خالقہ تیرے کیا کہنے حکمت ہے اللہ فرمایا حبیب جو دے رہے ہیں ان سے پوری جاگیر فتح اپنے نام کروا لو اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں روب تو نے نہیں ڈالا میں نے ڈالا ہے سبحان اللہ دیکھو دیکھو کوئی بندہ نبی تے الزام نہ لائے کہ نبی فرمایا ملک جینوں پہ روب اللہ یسلط اللہ تسلط کرتا ہے اللہ مسلط کرتا ہے اللہ نے ان کے ذہنوں پر روب مسلط کر دیا کنے کیتا ہے پھر سنو کنے کیتا ہے اللہ نے یہ مطلب ہے انہوں نے نبی نہیں ڈرایا انہوں نے اللہ ڈرایا مال فتح دے بہت شکریہ میں سرکار دی عصمت پیش کر رہے کوئی قبلہ یہ نہ آکھے کہ پیغمبر نے ڈرا کے زمین دے لی اللہ فرماتا نہیں میرا حبیب وما عفا اللہ ولکن اللہ یسلط ان کے ذہنوں پہ روب اللہ کا ہے ان کے ذہنوں پہ روب اللہ نے ڈالا ہے ذہنوں پہ روب اللہ کا ہے یہ دے رہے ہیں لے لو اسی لیے تو ہم نے روب ڈالا ہے تاکہ ساری جاگیر فتح یہ تیرے حوالے کر دیں لہذا پیغمبر کو فتح دلوانے والا تھوڑے بندے بولے نے اللہ ہے دشمن رسول پر روب ڈالنے والا اللہ ہے روب پڑ گیا اللہ نے فرمایا اب صرف تیرا ہے روب ڈالا ہے میں نے روب ہے تیرا رکھڑ علماء قرآن تے ہاتھ وضو کر کے تے دسن اے 39 دن بھی کسے تے روب پہ آسی بولو یار بولو 39 دن کسے تے روب پہ ہے نہیں 40 دن پہ ہے ہون جڑا بندہ نہ بولیا شاید ہو تعلق امیر نہ کنہ رکھ دے ایک کدی وجہ تو روب پہ ہے وہ یار فتح دی وجہ تو پہ ہے فتح کنے کی تھی دل نہیں پہ کرتا مولا علی جنہوں لین اور میرے مولا علی نے یہ مطلب ہے پہلا اچھا اے گالے چلو انہیں نعرہ لاغے تو مجھے یاد ہی کڑھائی چھڑے ہے یہ مطلب ہے روب ڈالا اللہ نے انہوں نے مرعوب ہو کے حضور کو فتح پیش کیا اللہ فرمائے للہ سارا کام میرا ہے روب اللہ پر ہے ذریعہ علی بنن روب اللہ پر ہے وسیلہ علی بنن اللہ نے علی کے ذریعے دشمن رسول پہ روب ڈال کے پوری کائنات نو پتہ ہے ابو طالب دا بیٹا علی ہے حسنین دا بابا علی ہے زہرہ دا شوہر علی ہے اللہ نے پوری کائنات کو روب ڈال کے فتح دلوا کے بتایا صرف نبی کے بھائی کا نام علی نہیں اللہ کے روب کو علی کے واہ واہ بھائی کیا بات مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے دوسری آیت مجیدہ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حق
والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یہ آیت اتری، اے حبیب حق والے کو اس کا حق دے دے، حق والے کو اس کا حق دے دے. تفسیر در منصور 1، کنز العمال 2، لباب النقول 3، تفسیر مظہری 4، روح المعانی 5، جنابی المودت 6، عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری. جب یہ آیت اتری تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، بطول کو بلا کے نبی نے کہا وہ میرا نہیں تیرا ہے. میں وہ ساری جاگیر تجھے ہبا کرتا ہوں. یہ مطلب ہے پہلی دلیل مکمل ہو گئی کہ نبی جس زمین دا وارث ہے او دا نبی تو بعد او دے وارث آل محمد. ایک قصیدہ ہویا جی، دوجہ کی سی وراثت قرآن، وراثت قرآن. او دے متعلق صرف ایک ہن لمبا نہیں، ایک قصیدہ چنگا پڑھ گئے تھے مگر ایک قصیدے دا پہلا جملہ بھی پڑھیے تاں بھی خیر ہو جاندی. ہن ایویں ایک قصیدے میں چکھانے نے باقی دو تے 10 وجہ تو ہی 10 اپنی مرضی کر. اس قرآن دا وارث کون ہے؟ نبی دی جے زمین ہے. پہلی گل میں کیتی ہے جدے تے سارے شیعہ متفق نے، اہل سنت آندے نے کہ نبی دا فدق نہیں، وہ امت دی جگی چھڈو. اساں اپنا حق دلائل دے دیتے ہیں کہ پہلے نبی دا سی پھر بطول نو نبی دے کے گئے. اگلی گل چل ایتھے مک او ہن فدق نو چھڈ کے فائل بند کر. ہن دس اے قرآن ہے نا اے دا وارث کون؟ صدقے جاواں جلدی کر رہے ہیں. قرآن دا وارث کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں. کیڑے بندے چو؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف نیکی میں سبقت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. میرے لوگ دیکھنا چھوٹا بچہ اڑا ہی بیٹھا ہے میرے سامنے، یہ کوئی فیصلہ کرانے ہیں. 3 قسم کے لوگ نے جنہاں چو اللہ نے چنے نے. غلام عباس صاحب کے سامنے کوئی 150 بندہ 200 بندہ سی پڑھنے والا، انہاں کنے کو چنے نے؟ اے جنہیں پڑھ رہے ہیں پہلے پڑھ کے گئے نے، انہاں کیا اے بہتیاں چوں تھوڑے چنے جاندے نے. اللہ فرماتا جڑے میرے بندے نے انہاں 3 قسماں نے. پہلی قسم ہوئے جڑے گناہ کردے نے تے گناہ ہی کرتے جاندے نے. ایک اگلی قسم ہے وہ کدی گناہ کردے نے، کدی وچوں نیکی بھی کر جاندے نے. ایک وہ نے سابقون بالخیرات باذن اللہ، جڑے اللہ دے حکم وچ پوری زندگی گزاردے ہیں، صرف خیر چ سبقت کردے نے، صرف خیر چ سبقت کردے نے. بچیا تو ہی بولنا ہی اور کوئی نہ بولے، مہربانی کریا جے. جتھے کسے بزرگ نو آکھے نہ چپ رہی رہا تے ہو ایسے نہیں. لیکن چلو ایتھے 1 منٹ مہربانی والی گل ہے، ذرا چپ رہا جے. بچیا تو دسنا، گھبرانا نہیں. ایک بندے دی اے قسم ہے، میں وارث قرآن پہ پڑھنا. ایک بندے دی اے قسم ہے وہ کیڑی؟ جڑی گناہ کردے نے بس گناہ ہی کردے. ایک ہے نے جڑے کدی گناہ کردے نے کدی نیکی بھی کر لیندے نے. مثلا اے درمیانے نے. جمعہ بھی پڑھ گیا تے جوتی بھی کسے دی پا کے ٹر گیا. درمیانے ایک تے سیدھے گناہگار نے، ایک کدی گناہ تے کدی نیکی. اے نے سابقون بالخیرات باذن اللہ. بچہ سوچ کے دس کا ملا انہاں 3 چوں اللہ وارث قرآن کینوں بنائے؟ انہاں نو مہربانی ایانا گل کرے، سیانا قیاس کرے. نہ مفتی ہے، نہ حافظ قرآن ہے، نہ شیخ الحدیث ہے. شیعہ دا بچہ بیٹھا چھوٹا نوجوان، وہ آندا اے بھی نہیں. کیوں؟ اے جاندا ہے کہ ہمیشہ گناہ کردے نے، اے کدی کردے نے. انہاں چوں وارث تے او ہو سکدے نے جڑے قرآن دی طرف آتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. انہاں چوں وارث قرآن تے ہو سکتے ہیں جڑے قرآن دی طرح پاک ہون. جدو قرآن پاک ہے ایویں تے پاک ہون تے وارث ہون گے نا. وارث قرآن او ہو سکتے ہیں جڑے قرآن دی طرح پاک ہون. تساں میرے لو ویکھیا پہلا دسو گا تہاڈے قرآن ہے جی؟ مہربانی میرے ال بھی ہے جی. تہاڈے جڑا قرآن پہ ہے وہ دیہڑی کنے گھنٹے پاک رہندا ہے؟ شام تک پا کے رہندا ہر ویلے. مجلس تسا پڑھی ہے میں نہیں، خدمت وہ دی کرنی جی جنہیں مجلس پڑھی ہے. میں راضی ہوں تہاڈے
قرآن ہر ویلے پا کے تھوڑے بولے نے بندے ہر ویلے لیا بھائی کوئی اور وارث ہے تے میں ٹر جا تے مگروں فون کریں او بندے تے بیبیاں مینوں دسنے نہیں جڑے ہر ویلے پاک ہو کوئی مستور بھی ایسی دسنیاں کوئی مرد بھی ایسے دسنے نہیں جڑے قرآن دی طرح ہر ویلے پاک ہو جے تے علی دے ویلے تو علاوہ کوئی نکلیا تو میں مذہب چھڑ دیا مہربانی جناب سارا مدینہ پاک ہے تے مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں جنہ گلیاں چ گٹر بنے نا خیر وجی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے مدینے دیا پاک گلیاں مدینے کوئی گیا بندہ تواڈے چ میں گیا مہربانی ملک صاحب مدینے کو پیشاب پشوب کیتا جے کہ نہیں کیتا ہے یہ مطلب مدینے چ نالیاں بھی ہے نے گٹر بھی ہے نے مدینے دیا پاک گلیاں اسی سرکار دی نسبت دی وجہ تو آنے ہیں سرکار دی نسبت تو وجہ تو آنے نا وہ جو قرآن دی قسم پورے مدینے چوں جیڑا کار ہر ویلے پاک ہے نا وہ کل بھی ایک سی آج بھی ایک ہے میں پنجاں کو مجلساں ایک نعرہ لوا چکا ہوں آج کل ایک نواں نعرہ نکلے ہیں وہ غلام عباس صاحب دے پنڈ بھی میں لوان لگا وہ جڑے بندے سمجھتے ہیں شیعہ نو تنگ کرنا ہے نیند نہ آوے نا وہ ساڑھے دروازے تے لہ جاندے نے واہ صحابہ واہ یہ نواں نعرہ واہ صحابہ واہ یہ مطلب ہے کہ واہ جی واہ صحابہ تواڈی کیا بات لو جی میں نعرہ اتھے لوان لگا جدو اساں دو چار باری لا چھڑیا نا پھر ساڑھے بوئے گے نہیں لکھ دے میں تو صحیح گل پہ دس دے ساڑھے تلیاڑے بابا جی بی بی سی وہ ساڑھے بوئے ٹیپ کر کے لاشر ٹیپ رکھ کے نا وہ شبیر شاہ صاحب دی کیسٹ سی حافظ آباد ہوئی لو جڑے فرماندے سن پٹ اپنی بہن نو پٹ اپنے بھرا نو پٹ اپنے خاندان نو پٹ اپنے لگدے نو میرے امام نو کیوں پٹنا وہ ساڑھے بوئے کے لا کے نا ساڑھے کارل اپنا کام شام کردے سن مستور سن آپ اپنا کام کردے سن تو سارا دن شاہ دا منہ ساڑھے کر کے پٹو اپنی بہن نو پٹو اپنے خاندان نو آج اتھے تسی سید ہو بہت شیعہ جتے ہوندے نے اتھے پرواہ نہیں ہوندی سانو پتہ ہے ایک گھر تے باقی سارے مخالف وہ میری بیوی منو کہنے لگی پی تے ساڈے سارا دن پٹ اپنے بھرا نو پٹ اپنی بہن نو پٹ کی کریے میں چپ کریں میں اگلے پل ٹیپ منوائی وہی کیسٹ منوائی انہاں شہراں دی وہ 8 بجے لاندی سی میں 7:30 بجے وہ دل منہ کر کے لا چھڑی وہ سارا دن شہر ہی پھر انہاں نو آدھا پٹ اپنی بہن نو پٹ اپنی جی نہیں فیر نہیں انہیں لائی جی میں ان بی بی کلی ایک میں انہوں پوچھ کے آؤ ٹیپ نہیں لاندی یہ محرمہ دی گل ہے پہلے عشرے دی گل ہے اس جا کے آکے آؤ نہیں ٹیپ لاندے ادھر منہ کر کے اس جا کے جنہوں نے اسا ستانا سی انہیں آپ لائی واہ صحابہ تھوڑے بندے بولے نے واہ صحابہ صدقے بھائی واہ صحابہ تسا تعاون میرے نال کیتا ہے میرے تے اعتماد کر کے جے تسا اعتماد کیتا ہے تو میں ہن دلیل عرض کراں کیوں میں آکھیا واہ صحابہ واہ حضرت علی دا دروازہ مسجد وچ کھلا رہا سارے صحابہ دے دروازے مسجد وچ بند ہو گئے تا میں انا واہ صحابہ واہ صحابہ نے آ کے رسول اللہ نو پوچھیا حضرت علی دے کھلے تے سانو اعتراض نہیں کھلا رہے اے ساڈے والے بند کیوں ہوئے نے واہ صحابہ واہ تسی پوچھ دے نا گل کھلنی نہیں سی واہ صحابہ واہ صحابہ واہ تسا سوال کیتا تے گل کھلی صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ اے ساڈے دروازے بند کنے کروائے نے فرمایا جن نے علی دا کھلوائے انہاں کے علی دا کھلا رہا ہے سانو اعتراض نہیں ہمارے دروازے مسجد میں کھلتے ہوئے بند کیوں ہوئے ہیں سید بیٹھے سرتے قرآنی دارالقادری نو فون کر انہیں کئی کتاباں دا حوالہ دے کے آکھے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے اس لیے بند ہے کہ تم ہر وقت پاک نہیں ہو کھلا ان کا ہے جو ہر وقت پاک مولا کو جزائے خیر دے وار
وارث قرآن بھی ہے نے، وارث زمین رسول بھی ہے۔ تیسری چیز سی علم۔ علم۔ لو جی ایک آیت مجیدہ بابا جی اور پڑھ لیا، پھر میرا خیال ہے باقی پھر یار زندہ صحبت باقی، مہربانی فرمانی ایک آیت اور پڑھنا۔ حضرت زکریا نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے خطرہ ہے اپنے پچھلے وارثوں کا کہ وہ میری جگہ پہ آ کے بیٹھ نہ جائے، کی کرا؟ فرماتے نے بیوی میری بھانج ہے، ہڈیاں میری کمزور ہیں، سر میرا سفید ہے، ہڈیاں کمزور نے، سر سفید ہے، بیوی بھانج ہے، ساری آیتیں قرآن چ موجود ہیں، کی کرا؟ فرماتے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ بیوی میری بچے دے قابل نہیں، میں ضعیف ہاں، ہڈیاں کمزور نے، سر سفید ہے، مینوں ولی دے۔ پوری کائنات من گئی ہے کہ زکریا یحییٰ جیسا بیٹا پہ منگتا سی۔ بابا جی جملہ کہنے لگا یحییٰ جیسا بیٹا پہ منگتا سی، زیوی ضعیف ہے، میں ضعیف ہاں، پچھلا ویڑا ہے، قبر چ لتاں نے، بندے پیچھے چنگے نہیں، تے مہربانی فرما میرے وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، حضور مانگ بیٹا رہا ہے کہ ولی رہا ہے؟ میں کی پڑھے مانگ بیٹا رہا ہے اور کہ ولی رہا ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اس کا مطلب ہے جب نبوت اپنے پچھلے نظام پہ فکر مند ہوتی ہے تو پھر ولایت مانگتی ہے۔ نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں۔ فرماتے نے میں ایک جملہ کہنے لگا تواڈے اندر دعا نکلے گی، ظاہراً تو میں نے پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ولی عطا کر یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اور مسلمانوں قرآن کا واسطہ بتاؤ تو صحیح، نبی وارث مانگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، آئے گا بعد میں، خوشخبری تو لیتا جا، تیری گود میں تیرا وارث آ رہا ہے جس کا ہم نے نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ نبی نے وارث مانگا، اللہ نے وارث دیا، وارث مانگنے والا زکریا، دینے والا اللہ، آنے والا یحییٰ۔ اکثریت کی وجہ سے روب نہ ڈالو، ہمیں بتاؤ تو صحیح، اگر نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا یہ مانگ کیوں رہا تھا، اللہ دے کیوں رہا تھا؟ چھڑا لگا منگیا کنے وارث؟ چلو حضرت یحییٰ، حضرت زکریا نے دیتا کنے؟ اللہ نے۔ وارث دا نام کی ہے؟ منگن والا حضرت زکریا علیہ السلام، تے وارث جڑا آیا وہ یحییٰ، تھوڑے بندے بولے علیہ السلام، علیہ السلام، منگن والا زکریا علیہ السلام، آن والا یحییٰ علیہ السلام۔ تے جب میں آکھا منگیا یحییٰ علیہ السلام نے، آیا زکریا رضی اللہ تعالیٰ نو، تے تو ساکر مولوی تھلے منہ کر علیہ السلام دا وارث علیہ السلام ہوتا ہے، اور جب علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوتا ہے تو صلی اللہ کا وارث رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ صدقے جامعہ سال اٹھاؤ آخری گل کرنے۔ لو جی علماء اہل سنت نے لکھے، شکریہ کہ بابا جی علماء اہل سنت نے لکھے کہ حضرت زکریا مال دولت نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے، چل مکا گل، اور ورثہ کی سی جدے واسطے وارث منگے، چل تو دس دے، مک گئی گل، ورثہ دسنا، اندرے پیریاں نہیں سن، جاگیر نہیں سی، صدق دی وجہ تو اندر نے، اور صدق دی وجہ تو اندر نبیاں دا ورثہ نہیں ہوتا، اور کوئی تو ورثہ تھا نا۔ اے قرآن شبیر احمد عثمانی نے لکھے زکریا کو فکر تھی اپنے علم کی اور اپنی حکمت کی، چل ایتھا ہی مک، ایتھا ہی مک۔ یہ مطلب ہے زکریا یا علم چھوڑ کے جا رہے تھے یا حکمت چھوڑ کے جا رہے تھے، پھر بھی آوارہ چھوڑ کے تو نہیں جا رہے تھے۔ یہ مطلب ہے کوئی تو وارث علم رسول تھا، کوئی وارث تو علم حکمت تھا، جے جگیر فدق۔ میں سجدہ کو پہلے معافی مانگنا، تواڈے معاملات تواڈے نے،
صدق تہاڈا ہے خدا دی قسم تہاڈا ہے عمر ابن عبد العزیز نے اولاد بطول نو دتا فتق تہاڈا ہے بابا جی منظور شاہ صاحب شاہ جی تہاڈے کول معذرت کر کے میں ذرا فتق دی فائل بند کر کے فتق دی فائل ایتھے رکھ کے گل کر لوں بس اینے ایک لمحے بس فتق دی فائل میں ایتھے رکھی گل کر میرے نال اگر نبی فتق چھڈ کے نہیں گئے جاگیر چھڈ کے نہیں گئے پھر علم تے چھڈ کے گئے نا تے حکمت تے چھڈ کے گئے نا مکار اوڑا جے فتق دی فائل بند بھی کر دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جے نبی علم چھڈ گئے تے محمد علم دا وارث کون ہے جے نبی حکمت چھڈ گئے تے نبی دی حکمت دا وارث کون ہے پھر فرمان آئے گا انا مدینۃ العلم والی بابھا انا دار الحکمت والی بابھا جے میں علم دا شہر ہاں تاں بھی دروازہ علی ہے جے حکمت دا گھر ہاں تاں بھی دروازہ علی ہے گل مک گئی تو فتق ٹھپ بھی چھڑے نا پھر بھی علی وارث ہے ہائے ہائے فتق دی فائل بند بھی کرے نبی دا علم دا وارث علی نبی دا علم دا وارث علی نبی دی حکمت دا وارث نبی دا علم دا وارث بھی علی نبی دی حکمت دا وارث بھی علی ہاتھ مو گئی جے تے فتق صغیر زہرا ہوئے تاں بھی علی وارث تے جے علم ہوئے تاں بھی علی وارث جے نبی علم چھڑ گئے تاں بھی علی وارث تے جے فتق چھڑ گئے تے فتق فاطمہ دا تے فاطمہ دا بھی علی وارث چوتھی بحث آخری وراثت کیڑی سی بلے بلے تانوں یاد ہے یاد یا تے موگی جی گل قرآن دی آیت پڑھنا جنت دی وراثت پڑھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے کچھ خاص ایمان والوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے ان سے جانیں اور مال لے لی ہے اور جنت بدلے میں دے دی ہے والی کر دیا لب دیے تراویاں پڑھیا لب دیے ماتم کریا لب دیے یارویں پکایا لب دیے انہیں جوگا میں نہیں کہ میں دسا کنے جانا تے کنے نہیں جانا سجدہ دی موجودگی دی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے جنت کا سودا ہو چکا ہے یہ تو لمبی بحث نہیں کرتا اللہ نے خرید و فروخت لفظ استعمال کیتا حالانکہ کر بھی ہر شاید اوہی وارث سی کی میں آیت پڑھی سب تو پہلے آسمانہ دا وارث بھی ہوئے زمینہ دا وارث بھی ہوئے ہر شے دا وارث ہوئے کسے نو زمین دا وارث او بناندا ہے کسے نو کتاب دا وارث او بناندا ہے کسے نو علم دا وارث او بناندا ہے تے کسے نو جنت دا وارث او بناندا ہے میں خیال ہے سودے والی گل کیوں کیتی ہے فرمایا ایویں رحم کیتا تواڈے تے ایویں فضل کیتا تواڈے تے جیڑا بندہ دیگ پکی ویکھ کے رال سڑ جائے بلے 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 مربے بھی بیچے سونگی بھی بیچے گری بھی بیچے وہ آکھے اینے کو چاول دیا جی وہ بندہ آکھے پائی جی میں نا انہیں بیچن لگا جڑا خریدے گا نا وہ دے کو لے لے ہائے ہائے تو غور نہیں فرمایا میں بیچن لگا جڑا خریدے گا وہ دے کو لے لے بندہ آکھے پائی جی تسی اینے کو دے چھڑو وہ آندہ میں نہیں اج دیندا میں بیچن لگا تے جنہ تیرے کو خریدنی ہے انہاں پتہ نہیں کس ریٹ تے دینی ہے وہ آکھے میں تینوں خوشخبری دیاں اے جنہ میرے کو خریدنی ہے نا دیگ انہاں بیچنی نہیں ونڈنی ہے ہائے ہائے بھائی سبحان اللہ جنہ میرے کو خریدنی ہے انہاں بیچنی نہیں ونڈنی ہے بابا جی تہاڈوں تجربہ نہیں میں داتا صاحب میلے بھی گیا داتا صاحب میلے ایک باری گیا میں 7ویں 8ویں پڑھتا سا ساڈا ایک دوست ہوتا سی عبدالستار لمبا سی ساری کلاس چوں وہ ٹر گیا سی اوتھے ایک بندہ دیکھ پیا بنتا سی آ کہ پاسدار اگے جا پاسدار وہ تھڑے تے سی وہ تھلے کھلوتے نے منہ دے اگے دوویں ہاتھ کیتے آج کر دیا ساری وہ چول دین لگا تو چھڈ کے واپس آ گیا آندا آپ ہی لے آؤ میں کی ہوئی کہنے لگا کچھ نہیں میں پڑھا لے گیا میں تینوں داتا صاحب دا واسطہ ہی صحیح گل دس کی ہوئی وہ
اس آخیا مینوں کی پتا سی یہ پہ بڑھتا ہے میں وہ ابے نال لڑے ہاں یہ جپا صاحب میرے جان تو بعد تھوڑے مجمع نے میرا خیال بھائی مولا تانوں جزائے اس آخیا مینوں کی پتا سی یہ پہ بڑھتا ہے انہیں خریدی تھلے پاؤ جی میں پچھلے مطلب گل سنو اس آخیا وہ جا بنتا پہ خرید کے میں تے ابے نال لڑے ہاں مینوں اندروں ڈر آ گیا جے انہیں دھیان نال مینوں ویکھ لیا مینوں آکھے گا اے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے میرا ابا چنگا نہیں لگتا ہن پتہ لگا مینوں تو علی اگے ہاتھ کیوں نہیں کرتا اے ونڈدا تے جنت علی ہے تو ہاتھ تا اگے نہیں کرتا کدھر علی ہے نہ آکھے جنت چنگی لگتی ہے میرا ابا چنگا نہیں لگتا مجلس ہو گئی ہے میں چلوں گا پوری کائنات دے جتنے سوداگر گزرے نے پوری اکنامکس دا اصول ہے قبلہ کہ شاید لوکی خرید دے سستی نے دین دے مہنگی نے پوری دنیا دی سوداگری دا ایک ہی اصول ہے لوگ رندے شاید سستی نے ہائے کدی آئی ہے میرے تک لوگ چیز لیندے سستی نے دین دے مہنگی نے کدی کلا ہوئے تو پہن پڑھاواں دا شکریہ ادا کری جنہ خریدی مہنگی ہے سستی چھڑی ہے کہ ایک آنسو کا حفظ ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سکتا میں کہ اللہ واقف گاہ کا گنوں تے بندے لیندے ہی کچھ نہیں بابا جی واقفانو لوگ آندے نے تیرے کو میں کیڑا مول کرنا تیرا آل محمد تو وڈا واقف بھی کوئی نہیں تے خانقاہ انہوں نے ایڈی مہنگی دیتی ہے اللہ فرمایا میں حکیم ہاں تو نہیں اگر سستی نکل جاندی کئیاں آکھنا سی میں ہوندا نا تے میں خرید لینی سی جدو اکبر دے سینے چو برشی کٹے گا نبی من جان گے ساڈا کام نہیں غلام عباس صاحب میرے بہت بڑے عزیز بڑے پیارے میرے دوست نے میں نے فرمایا نے وہ ضرور پڑھ روایت انہوں آپ ایڈے اچھے پڑھنے والے نے تو میں کوئی مصعب خان تو بقاعدہ نہیں پاکستان اللہ الحمدللہ پٹی صاحب بیٹھے نہیں بابا جی بیٹھے نہیں بابا جی بیٹھے میں کوئی مصعب خان نہیں بقاعدہ بس کوئی روایت آؤں یہ پڑھ دینا پتہ نہیں انہوں نے کائنات تے ایک قوم ہے پوری دنیا لطیفے تو را کے آندھی ہے وہ پھر گل کر یار بڑا حسے سا ایک قوم ایسی آندھی ہے وہ بند پھر پڑھ اور روایت پھر پڑھو ذرا روتے لگے کہ میں خالق کس قوم نو اگنور کرے گا فرماندے نے وہ روایت پڑھ دے میں ایک روایت پڑھنا انہا تیاری دی وہ جڑے جملے بس تو نہ آکھیا میں وہ جلدی ادا کر دینا 28 رجب دا وقت مدینے دے مضافات دا ایک بندہ عبداللہ ابن سالار بنا وہ سودا لین مدینے ہوندہ سی جمعے دے جمعے والے دن سودا کھڑتا سی وہ پہلے جمعہ پڑھتا سی جمعے تو بعد دکانہ کھل دیا سن مدینے دیا تے پھر وہ سودا لے کے اپنے پنڈ جاندہ سی مضافات جی میں سرگودے تو آ کے پنڈ دا کوئی بندہ سودا کھڑے وہ آندہ ہی آندہ سی جمعے والے دن آندہ سی سادات دا سلام بھی کرتا سی جتوں تک ممکن ہو سکتا سی لیکن اتنا مسجد سی ویسے گنوار لکھیا نے گنوار تو مراد سادہ بالکل سادہ بندہ ویسے وہ مسجد چاہیے بندہ سلام بھی کرتا سی لیکن جانتا پہچانتا سے اللہ کسن نہیں وہ آندہ میں 28 رجب نو جمعہ سی تے میں جمعہ مسجد جو پڑھیا تے جڑے ویلے میں باہر نکلیا تے کہ دکان ہی کوئی نہ کھلی دکانیں ساریاں بند دیکھ کے آ صدقے جی آندہ میں واپس آ گیا جب میں واپس آیا ہوں تو آخری بندہ مسجد چو پہ نکلتا سی میں انہوں پوچھا بھائی جان دکانیں کیوں نہیں کھلیاں کون ہے تو میں مضافات چو آؤنا جمعے سودا کرنا جمعہ پڑھ کے وہ
وہ کہنے لگا میرا خیال تو مدینے کے حالات تو واقف نہیں. کہنے لگا جی نہیں مینوں حالات کی کیڑی خبر ہے, میں تو دکاندار ہوں, سودا لینا ہے, دکاناں کیوں نہیں کھلیاں؟ جدوں اسے اصرار کیتا آندا ایک دروازے چوں باہر قدم سی تے ایک اندر. اس آخیا نیڑے ہو. آندا جدوں میں نیڑے ہویا نا اس آخیا حسین مدینہ چھڑ کے ٹر. آندا میں انہوں آباد رہو. میں انہوں آخیا وہ تو ٹر چلے نے مدینہ چھڑ کے, دکاناں کیوں نہیں کھلیاں؟ وہ کہنے لگا تو بہت سادہ بندہ. اندر آ. آندا اندر کر کے دروازہ بند کر کے مسجد دے سین چلے گیا. تو سین چ کھڑ کے دوڑے چپ کر کے ویکھ اس کیا ہن نیڑے آ, اگوں نہ پوچھی. اس کیا لوگ سفر کرتے رہندے نے, گھر چھڑتے رہندے نے, دکاناں بند کیوں نے؟ اس کیا نیڑے کن کر, اگوں نہ پوچھی. اس کیا جدوں میں کن کیتا نا اس میرے کن چ آکھیا اودیاں بھیناں وی نال جا اودیاں بیٹیاں بھی نال جا رہی نے تے گلی چ نکل کے جانا نے نا. آندا میں ایڈا سادہ سا. میں تیجا سوال کر لیا کہ لوکی تیاں بھیناں نال بھی سفر کرتے ہیں, دکاناں تے بند نہیں نہ ہو جاندیاں, لوکی تے مستورات نوں نال لے کے بازار بھی جاندے نے. تو کہنے لگا میں نا غصہ مینوں آ رہا تیرے تے, اس تو پہلے کہ مزید غصہ آ جا اندر آ. آندا محراب مسجد چ کھڑ کے اس آخیا ہن سوال نہ کری, سیدھا گھر ٹر جا, دکاناں نہیں کھلنیاں. اس آخیا وجہ دس دے. اس آخیا وجہ ہے ویکھ اس حسین دا ایک بھرا ہے جہاں نام عباس ہے. انہیں صبح اعلان کیتا کوئی دروازہ نہ کھولے, صبح کوئی دکان نہ کھلے, کوئی بندہ اپنے کوٹھے دی چھت تے نہ آئے. کہنے لگا ایک باری مینوں وہ ویڑا وکھا, وہ گھر وکھا جتھے ایڈے اچے لوگ رہندے, اتنے عظیم لوگ رہندے. کہنے لگا ٹر جا بہتر ہے. آندا ایک باری وکھا. آندا مینوں اس دروازہ وکھایا بڑا مین گیٹ سادات دا. کہنے لگا اوتھوں نہ نکلنا. کہنے لگا تو ٹر جا. کہنے لگا کھلو نہ گھر ٹر جا. کہنے لگا مینوں اوٹ تے کھڑا کر جتھوں کر دسے, میں ویکھاں ایڈے امیر اجڑ دے کے میں. بندہ ضد کر گیا, وہ کھلار کے ٹر گیا. آندا میں اوٹ اگوں ساری روایت ہو دی. وہ عبداللہ وہ آندا میں اوٹ کھڑا ہو کے ویکھیا مین گیٹ جویں سامنے دروازہ نہ بڑا امام بارگاہ دا. آندا میریاں اکھاں دے سامنے وہ دروازہ کھلیا تو میں چوکس ہو کے کھڑا ہو گیا. اندروں ایک بندہ نکلیا ایڈا سونا میں اپنی حیاتی کدھر پہلے نہیں دیکھا. ایڈا روب جلال تے خوبصورت. اور حیران میں اس گل تو سا کہ وہ ہاتھ چ کرسی سی, وہ کرسی لے کے باہر اس لیا کے رکھی. تو میں حیران ہو گیا بھی یہ کرسی تے آپ بہنا چاہتا ہے. آندا جدوں اس اپنے آباد دامن نال وہ کرسی صاف کرنی شروع کی تھی, ادو میں اندازہ لایا جدا نوکر ایڈا حسین ہے. اللہ جانے وہ سردار کیسا ہوگا. آندا میرا اشتیاق ود گیا کہ آج میں اس گھر دے سردار نو ویکھ کے جانا ہے. تواڈے ویسے ذہن چ آ گیا کرسی کنے لے آندی؟ بھائی میں آزاداراں جو پڑھنا پیا, تانوں کو دسن دی لوڑ نہیں. حضرت کمرے بنی ہاشم کرسی لے کے آئے. کہنے لگا دروازے دے باہر اس کرسی رکھی, صاف کر کے اندر گیا تے انج کر کے اٹھا کے نہ پردہ تے کہنے لگا آؤ. آندا ایک دم ترے چہرے میں ویکھن, درمیان چ ایک بزرگ تے دو نوجوان بچے. جڑا سجے کھبے بچے نے ایک 17-18 سالاں دا ہوے گا, شیعہ کوئی نہیں جنوں سمجھ نہ آئی, اور بچے بھی سمجھ گئے. ایک 13-14 سالاں دا, دو بچے سن. درمیان چ سر تے سونا امامہ رکھیا. ایک سردار برآمد ہویا. سردار کرسی تے بیٹھ گیا, دوویں شہزادے دوویں پاسے کھڑے ہو گئے تے پھر حمائل کر کے نا تلوار نال تے وہ نوجوان مصروف عمل ہو گیا. جڑا حکم کیتا نے اتھوں تک ہی پڑھ کے چھڈن لگا. آندا پھر ادھروں گلی آوندی سی, ادھر جاندی سی, اگوں گلی مڑدی سی. منظر پھر جما لو, اے گلی آ رہی ہے, دروازے کو گلی گزر کے اگے, اگوں اینج, اگوں گلی بند سی, اس پاسے جاندی سی, سیدھی نہیں سی جاندی. آندا میں اوتھے اونٹ وچ کھڑا, میں اس نوجوان نو مصروف عمل ویکھیا. اے ادھروں ایک ڈاچی لیاندی ہے, ناکا لیاندی ہے, انہوں لیا کے دروازے دے سامنے بٹھایا. اس اندروں سامان لیاونا شروع کیتا. سب تو پہلے اس بانس لیاندے جنہ تے صاحبان لگتے ہیں, پھر چھوٹے شامیانہ دے بانس لاندے, اس ناکے تے لدے, انہوں بدھا کلا ہی سی,
انہوں بن کے ادھر ادھر اٹھایا، ناکا ٹور کے کہنے لگا محمد، تھوڑے ذہن چاہ گیا محمد حنفیہ۔ اگوں اس نوجوان نے آ کے ناکا پھڑی تو لے گیا، وہ باہر جا کے میدان چ کتنے بن کے پھر آیا، پھر اس ناکا لیاندی او دے تے بستر لدے، پھر ناکا لیاندی او دے تے کپڑے لدے، پھر ناکا لیاندی او دے تے برتن لدے، پھر ناکا لیاندی او دے تے چھوٹے برتن لدے، بڑے برتن چھوٹے برتن، میں لمبی نہ کرا رہا ہے۔ کہنے لگا جنہ سامان میں انہوں لددیاں ویکھیا ہے، مینوں شک پہ گیا ہے جڑے ٹر چلے نے نا صدقے جاواں، یہ جڑے ٹر چلے نے نا واپس نہیں آنا۔ کہنے لگا جو سامان دے ناکے مک گئے، پھر اس محملہ والے ناکے لے ہونے شروع کیتے۔ کیا بات ہے توڑے جوڑ کے آن دی، آندھا پھر ایک ناکا لے آندھا محمل والا، اندروں ایک مستور آن دی سی، ادھروں ویکھنا ایک ہاتھ نال نکیل پڑتا سی، دوجہ ہاتھ نال اینج زانو رکھتا سی، مستور نو آندھا سی ایتھے پیر رکھو، اندر سوار ہو، تھلے ناکے دا پردہ سڑتا سی، انہوں اٹھا کے آندھا سی محمد لے جا۔ آندھا کئی ناکے آئے، انہاں چ بیبیاں سوار ہوں دیا گئیاں، ایک پردہ دارہ نو ودیا کردہ رہا، میں کسے بیبی نو نہیں بیک سکیا، مکمل پردہ دار سان۔ آندھا پھر جڑا میرا شک سی نا کہ جڑے ٹور چلے نے انہاں پھر نہیں آنا، ہون جڑے ہونا۔ کہنے لگا ادھی روایت جملہ ہی ہے، آندھا ایک بیبی اندروں آئی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ سی، آندھا مینوں یقین ہو گیا اے پکے پکے ٹر چلے انہوں ہن واپس نہیں آنا۔ آندھا وہ تو صرف ایک نوجوان دعا چو اگے آیا، ایک نے اس بچے نو اٹھایا، اس زانو رکھیا، مستور سوار ہوئی، بچہ گود چ رکھیا، پردہ سمجھ آ گئی یہ کون سوار ہو گیا؟ حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ۔ آندھا اس تو بعد مینوں یقین ہو گیا کہ مک گئے نے ناکے، جدوں ایڈے چھوٹے بچے والی ٹر گئی ہے تو مگر کون رہ گیا ہوئے گا؟ آندھا پھر میں حیران ہویا اس گل تو، جدو ناکا او دا بھی ٹر گیا، او تو اس خوبصورت نوجوان نے اس وڈے دروازے انج کھلوتا، یہ دے متھے تو پسینہ، یہ والا چو پسینہ ڈگا، یہ اکھاں سرخ ہو گئیاں، چہرے تے جلال آ گیا۔ آندھا میں نو ڈر آ گیا کہ میں نے پتہ لگ گیا میں تھے کھڑا، لیکن میرے اس توجہ نہیں کی تھی، میرا خیال ہے تہاڈی توجہ اتھے ہو گئی، یہ گھون کی لگا ہے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ پسینہ چھٹا، اکھاں سرخ ہو گئیاں، جدو اس تلوار تے ہاتھ رکھیا نا ادو آندھا میں تیار ہو کے کھلو گیا کہ اگر میرے لائے تو میں دوڑ جاؤں گا۔ آندھا میرے حل نہیں آیا، تلوار کٹی نیام چبار سجے منڈ تو اچھی کیتی، اس گلی وچ سجے کھبے نس نس کے آندھا سی صدقے جاواں۔ میرا خیال ہے میری قوم دے بچیاں نوں بھی پتہ لگ گیا اندروں کیڑی ہستی آن وال۔ آندھا ایک گلی وچ دوڑدا سی تے آندھا سی آندھا میں ڈر گیا تے میں سوچیا پتہ نہیں کیڑی ہستی اندروں آن والی ہے۔ عزادار ہوئے عبداللہ دے جملے نے، آندھا جدو اس گلی خالی کر دیتی، پرواز پرندیاں دی بھی رک گئی، پورے مدینہ چ خاموشی چھا گئی۔ جدو یہ مطمئن ہو گیا، اس تلوار نیام چ رکھی تے پردہ ہٹا کے آندھا آؤ، آندھا میری آنکھاں نے ویکھیا 18 کنیزاں دے جھڑ بیٹھے۔ صدقے جاواں ایک مخدرہ عصمت دا قدم، شیعہ بندہ جنہوں نہیں پتہ لگا کون نکلے، آندھا پہلا قدم اس مستور دا گلی چایا، آندھا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو۔ صدقے جاواں دوویں نوجوان تھوڑے، کسے نے چادر سنبھالی، کسے نے پیر تھلے ہاتھ رکھیا، کسے نے ناکا نو ہاتھ رکھیا، چار سفار کران والے سن۔ تو انہوں پتہ لگ گیا کون کو؟ علی اکبر، قاسم، حضرت عباس، امام حسین۔ تو انہوں پتہ ہے آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو، اسی تیاں نال لے کے تھا تھا تار ہونے جیڑی مدینہ انج سوار ہوئی سی، 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھپے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو۔ مینوں عزتاں نال سوار کر۔ میں غلام عباس صاحب دا حکم مجلس ہو چکی، میں رو لیا تسا رو لیا۔ آندھا جدو او بی بی دی سواری ٹری ہے،
آندا پھر وہ سردار کرسی تے نہیں بیٹھا، جملہ پارا سی جنوں سنیا نہیں، آندا پھر وہ وڈا سردار امام حسین کرسی تے نہیں بیٹھے، ذوالجناح مغوایا نے گھوڑا وہ دے اتنے بہ گھوڑے تے بہ کے مگر اگے ہمشیر دا نک ہے، پیچھے پیچھے امام حسین دی سواری۔ ایتھے میں حسرت اپنی پڑھنا ہونا، ایک کتاب وچ نہیں بابا جی جڑی گل پڑھن لگا، اے حسرت پڑھنا، اگے اگے بی بی دا نک، پیچھے پیچھے امام حسین دی سواری۔ میں نہ یا اللہ کی ہوندا اگر شام وچ بھی انج ہوندا، اگے مخدومہ دا نک ہوندا، پیچھے ویر دی سواری ہوندی ہے جتے نہ رولتے۔ آندا دوویں بہن بھرا آنج گزرے نے، میں نہیں پتا ہے کون نے۔ آندا جڑے ویلے گلی آخر تک گیا، میں پڑھیا سی گلی اگوں انج آندی، جڑا انہاں حکم کیتا نا ایک موڑ چھوٹا جا ادا مصائب دا ہی موڑ ہے، او دے واسطے فرماندے نے میری وسیلہ بھی میرا توسل بھی بی بی نال تے آندے نے وہ روایت پڑھنا پڑھ دین۔ آندا جدو گلی اگوں رکی اگوں مڑدی سی، آندا بھی وہ ناکا تے مڑ گئی، ناکا وہ جڑا سردار سی نا گھوڑے تے بیٹھا جدے دوواں پاسے دو نوجوان سن، آندا یہ ایتھے ہی کھڑا سی، کون؟ مولا عباس، یہ دروازے کی کھڑا ہے، آندا اوتھوں لگا نا مڑن آنج کر کے سواری مڑ گئی ہے، یعنی کیڑی پہلے بی بی دی سواری مڑی، آندا پیچھے گھوڑا جدوں مڑیا نا اے آنج کوئی موڑے اے آنج، جڑے ویلے گھوڑا مگر مڑیا نا آندا اس سوار نے حسرت نال پچھوں گئی، واہ، آندا اس سردار نے بحسرت نال اس پچھلی گلی لو ویکھیا، آندا مینوں شک پہ گیا کہ پیچھے اجے کچھ ہے، آندا جمعی مودیاں نظرہ نال نظرہ موڑیاں میرے پیرا تھلو زمین سرک دی نظر آئی، اس وڈے دروازے جو 7 سال دی مزدور دو بزرگ مائیاں دا ہاتھ پھڑ کے برآمد ہوئی، اس نوجوان دی آواز آئی، یا سیدی یا مولا یا میرے مولا، ایک باری واپس پلٹا، آندا اس سردار نے پلٹ کے رہ گیا، پتہ نہیں ہے چھوٹی مزدور کیسے عزت دی مالک سی، آندا گھوڑے تو تھلے اتر کے سردار دھوڑیا، دوویں سردار دے بیٹے نال دھوڑے، آندا میری آنکھاں دے سامنے کرسی والا، تو انہوں پتہ لگدا پہ بی بی کون ہے؟ کون نے؟ جناب فاطمہ سغرا، آندا گلی چوس بچی دے سامنے، میرا تے دل آج جو جندہ ہے جملہ پڑھ دیا، کتاب جو پڑھیا بھی اوکھا ہویا تھا، آندا اس بچی دے سامنے آکے کرسی والا زمین تے بیٹھ، ہائے ہائے آخری جملہ جی بالکل آتے منٹے جی میں مغلی، کرسی والا زمین تے اچ بیٹھا جی میں دو زانو تشاہد چ نمازی بیندن، آندا مینوں نہیں سی پتا اے آپس وچ کی لگدے نے، آندا اس بزرگ نے اس بچی نو برکے والے چہرے نو دعا ہتھاں وچ لے کے تے فرمایا بیٹی کیوں آئی ہے؟ سغرا بیٹی بودو مینوں پتہ لگا اے دھی ہے، بودو مینوں پتہ لگا اے پیو ہے، جدوں اس پوچھے نا بیٹی بار کیوں آئی ہے، بی بی فرمایا بابا ایک گل کرنا ہی ہے، وہ گل واسطے ہی بیٹھے ہو نا، وہ میں ایک منٹ سنا دینا، کیوں آئے؟ فرمایا بابا میں ایک گل کرنا ہی، گلی چ کیوں آئے؟ گل کرنا، امام فرماندن سغرا بیٹی پہلے میں گل کرنی، آواز ہوندی ہے بابا تسی پہلے کر لو، فرمایا بیٹا تو بعد وچ کری پہلے تو دس، اے رات دا طے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا، بی بی فرماندی ہے بابا طے ہے میں نہیں جانا، دوجا جملہ امام فرماندن اے طے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا، کہنے لگی بابا اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں، لو جی آخری روایت ہے نہیں جملہ ہے، میرے مولا فرمایا بیٹی جدو اندر طے ہو گیا اکبر رہنا نہیں تو ساڑھے نال جانا نہیں، آتیو جملہ سن لو، پتہ نہیں کنی غربت دے وچے کنی حسرت ہے، بی بی فرمایا میں جان دی ضد نہیں کر دی، اکبر نو رکھن واسطے ترلا نہیں کر دی، محلن یا بھی ایک کوئی کر رہی ہے میرا پردیسی بابا، ٹور ضرور جا لیکن آہستہ آہستہ جا، بی بی فرماتے نے اس گھڑی جو جلدی جلدی نہ جا،